بلتستان کی بات کریں تو وہاں پہ پروٹیسٹ اس ٹائم چل رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے شیعہ سنی کا, لیکن کچھ لوگ وہاں سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کارگل کا رستہ کھول دو اگر ہمیں رائٹ نہیں دے سکتے. انڈیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری پاکستان کی سرحد میں آ سکے. ضرورت تو ہے, آرمی بھی بڑی ہے, پیسہ بھی زیادہ ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی بہت. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس کے اندر بھی بیسیکلی انٹرنیشنل لابیز شامل ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں ہم ہی کو لڑاتے ہیں. دیکھیں مطلب ہماری سوچ بھی تو تھوڑی ایسی ہے نا کہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ لوگ اس بات پہ لڑتے ہیں, انہیں لڑاؤ. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا زیادہ ہے. گلگت بلتستان بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے. بے شک ضرورت ان کی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمان لوگ. تو ان کے فوج میں بھی ایمان والے مسلمان ہیں. ایسا یہ تو وہاں پہ بھی مسلمان ہیں, دونوں طرف ایمان والے ہیں. نہیں, یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا. اگر ایسا دیکھیں انگریزوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا میں, ان کا ایک ہی رول تھا, ڈیوائڈ اینڈ رول. ان کو تقسیم کرو اور رول کرو. تو آج اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا, مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر. کہ اگر انڈیا اتنا ہی پیارا تھا پاکستان کیوں بنایا؟ اگر اپنے ادھر رہ کے اس کو ہی لوٹنا تھا, اسی کو کھانا تھا, تو بنایا کیوں پہلے؟ عوام پیس رہی ہے, عوام کے بارے میں سوچو, کچھ اس کے بارے میں ریلیف دو انہیں. آپ کے ساتھ چل رہی ہے عوام. اب مسئلہ انڈیا نے, ہم ہر چیز کا جو مدعا ہے انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اپنی غلطی کب پکڑیں گے؟ اب ہماری غلطی نہیں ہے, وہ جو ہے ان لوگوں نے اہل تشیع ہے, وہ ریئل نہیں ہے. وہ ان لوگوں نے وہاں پہ ان کو سٹے کروایا, اہل تشیع بنا کے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. ایک ہی ہو, دو کی ہو, یہ تو لاکھوں ہیں. لاکھوں نہیں ہے. وہ جو فرنٹ پہ ہے وہ کچھ بہت کم ہے, ویسے جو پیچھے ہیں وہ اہل تشیع نہیں ہے. اہل تشیع ہیں اور لاکھوں لوگ سر اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ دوبارہ سے خبر پڑے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, ہم بھی سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے, شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے, اور ایک کافر ہی کافر مسلمان کو کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے. بات یہاں پہ ساری پیٹ کی ہے. اب اگر سنی علماء ہیں وہ بتا دیں کہ حق بات کیا ہے, ان کا پیٹ جاتا ہے. تو اپنی عقل کدھر ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہی تو بات ہے ساری عوام کی, یہی تو بات ہے, میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں. تو پھر ابھی یہی اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کی کتنی بڑی فوج ہے. ہاں بہت بڑی فوج ہے, 14-15 لاکھ ہے. پاکستان کی اتنی چھوٹی سی فوج نے اس کو کیسے کور کیا ہوا ہے؟ کیسے کور کیا ہوا ہے؟ اپنی ایمان کی طاقت سے کور کیا ہوا ہے. تو ادھر بھی تو ایمان والے ہیں. ادھر کتنے ہیں؟ ادھر بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں 22 کروڑ, ادھر 27 کروڑ ایمان والے ہیں. آپ بتائیں, ادھر کا تو ایمان زیادہ پھر سٹرونگ ہے. ادھر سے ہندو 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں, اور مسلمان 27 کروڑ ہے, اور ہم 22 کروڑ ہیں. اگر ہم نے اوپر آنا ہے پوری دنیا میں اکانومی کے حوالے سے, آئی ٹی میں, تو ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں چاہیے تھا کہ ڈیولپمنٹ کرتے, ہم انڈیا سے کراس کرتے. انڈیا پانی پہ کاریں بنا رہا ہے, ہم 14 اگست کو اپنی ٹانگیں اچھال چال کے وہ پوری دنیا میں ہم اپنے میچ دیکھ رہے ہیں, لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے ان مضبوط ہاتھوں کے لیے جو آج سے نہیں 75 سال سے اس ملک کو یوں ڈگمگا کر کبھی کسی بہانے میں کبھی کسی دھوکے میں کہ سکھاتے نہیں ہے مسلمان کو غلامی کے آداب. اصل میں بات جنگ ادھر سے چل رہی ہے. یہ 24 کروڑ ہوں یا 24,000 رہ جائیں, تو انشاءاللہ آخرکار بھی دیکھو نا, اگر ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے, ہم معدنی اور قدرتی وسائل سے, آپ سارے ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, سارے جانتے ہیں خدا نے سرحد کو کیا کچھ نہیں دی. اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں موسٹلی اس کا مس یوز کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر انٹرنیشنل لابی صرف پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا امیج برا پیش کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کی دوسری باتوں سے میں ایگری کر سکتا ہوں, لیکن انٹرنیشنل لابی صرف مسلمان صرف پاکستان میں ہے, تو جو پاکستان کو ہی مطلب اس طریقے سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسرے اسلامی کنٹریز میں اس طریقے سے ہیوج لیول پہ اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ انڈیا کا نعرہ کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اپنی گورنمنٹ سے خوش ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ صحیح بات کی آپ نے, 100% ایگری. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کو ووٹ تو دیتے ہیں, ان کو آگے تو لے کر آتے ہیں, لیکن بعد میں کوئی نظر نہیں آتا. وہ مسلمانوں کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کرتے نا, لیکن وردی اس نے آرمی والی پہنی ہے, تو آپ کو کیسے بخش دے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہ یہ ہے نہ کہ آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں. انڈیا اگر چاہے تو دیکھیں انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے. ابھی جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں سب سے پہلے پہل کس نے کی ہے؟ نہیں, پہل تو انڈیا نے ہی کی ہے. انڈیا نے نہیں کی, ہم نے کی ہے. یہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ گندا ہم نے کیا ہے, کیچڑ ہم لوگوں نے اچھالا ہوا ہے. حالانکہ دین اور سیاست جو ہیں یہ بری چیز نہیں ہے, اگر اس کو ایمانداری سے کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. دین اور اگر سیاست ایک ہے تو پھر شریعہ ہے. بالکل ہماری شریعت ہے وہ, ہم تو شریعہ آنے نہیں دینا کسی نے. کہتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی امپلیمنٹیشن ہو. انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری طرف دے لیں, اس کی دیکھنے کی صرف ایک وجہ ہے, ہمارے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ, اصل ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے کسی پہ حملہ نہیں کرتے. جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے اس کا کام بنتا ہے نا. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا کام بنتا ہے, ہمارے اوپر نگرانی کرے گی آرمی.
لیکن اس بات کے ساتھ اس بات کی افادیت نہیں ختم ہوتی کہ وہ کہ ہم تعداد میں جتنے بھی 24 کروڑ ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں سے ہی وہ سورج طلوع ہوگا جو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. آپ یعنی غزوہ ہند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں غزوہ ہند لیکن ایٹ لیسٹ کوئی بھی انشاءاللہ وہ رجال اللہ نے وہ دنیا میں پیدا کرنے ہیں.